الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نحمد ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ ملک عدم تو ننگے پنڈے آندا اس جہانے، ملک عدم تو ننگے پنڈے آندا اس جہانے، بندہ ہک کفن دی خاطر کنا پینڈا کردا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عمر فاروق نظامی اور ایک خوبصورت پروگرام پیغام حق میں خوش آمدید۔ آج جس موضوع سخن پر میں گفتگو کرنے جا رہا ہوں، پنجابی کا بڑا خوبصورت شعر انور مسعود صاحب نے جو تحریر فرمایا وہ آپ تمام بابا کے سامنے پیش کیا ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ انسان جب دنیا پہ آتا ہے تو اس کا بالکل ننگا جسم ہوتا ہے، لیکن جب جاتا ہے تو صرف ایک کفن ساتھ لے کر، لیکن ایک کفن کی خاطر جتنا لمبا اسے سفر طے کرنا پڑتا ہے، اگر انسان اس پر غور کرے اور جیتے جی اگر غور کرے تو پھر کفن بھی صاف رہتا ہے، قبر کی منزلیں بھی آسان رہتی ہیں، قیامت کا جو سارا سلسلہ ہے وہ بھی آسانی کے ساتھ اور خوش اسلوبی کے ساتھ سارا طے ہوتا ہے اور جنت اس کا مقدر ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر بڑا خوبصورت ایک واقعہ پیش کرنے جا رہا ہوں مختصر اختصار کے ساتھ، کہ ایک بزرگ تھے، وہ تشریف فرما ہیں، ان کے ساتھ دو حضرات اور بھی تشریف فرما ہیں، اوپر سے ایک اور شخص آیا اور اس نے آ کے سوال کر ڈالا کہ اگر آپ تینوں کو یہ پتہ چل جائے کہ آج ہماری زندگی کا آخری دن ہے تو آپ اس دن کو کیسے گزاریں گے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ میں تو سارا جو دن ہے وہ باوضو رہوں گا، غسل کرنے کے بعد پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پڑھوں گا، ہمتاً جو ہے وہ نماز میں مطلب مشغول رہوں گا، نماز پڑھوں گا، اللہ کی عبادت کروں گا، اس دن کا روزہ بھی رکھوں گا۔ دوسرے شخص سے پوچھا گیا تو اس نے کہا بالکل بیان اسی طرح کی جس طرح پہلے شخص نے بیان کیا، میں پورا دن اللہ کی عبادت کروں گا اور استغفار کروں گا۔ تو جب ان بزرگوں سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیں کہ آپ دن کیسے گزاریں گے، تو آپ نے فرمایا میں ایسے ہی گزاروں گا جس طرح زندگی کے باقی دن گزار رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ باقی دو حضرات کی بات تو سمجھ آ گئی، لیکن آپ کی بات کو میں سمجھ نہیں پایا کہ آپ ایسے زندگی گزاریں گے جیسے عام دنوں میں گزارتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس لیے کہ میں ہر دن کو جیتا اسی نیت کے ساتھ ہوں کہ شاید میری زندگی کا یہ آخری دن ہو۔ تو دیکھیے یہ موت کی تیاری ہوتی ہے، موت کی تیاری کی اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس خوبصورت موضوع سخن پر کہ موت کی کیسے تیاری کرنی چاہیے اور کیسے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار رکھنا چاہیے کہ ہاں ہم نے مرنا بھی ہے، اس پر گفتگو کرنے کے لیے آج جو شخصیت میرے ساتھ موجود ہیں کسی تعریف کے محتاج نہیں، ہماری اس علاقہ کی خوبصورت پہچان، اور میں یہ کہوں گا کہ رونق پٹھوار بھی ہیں، جانے پٹھوار بھی ہیں، میری مراد ہیں جناب قبلہ حضرت علامہ مولانا احسان الحق چشتی صاحب آپ میرے ساتھ موجود ہیں۔ میں قبلہ کو اپنی اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کرتا ہوں۔ تھینک یو۔ اور آئیے حضرت سے جانتے ہیں، اور ان سے سوال تو میں نے ابتدائیہ میں بیان کر دیا کہ ہم آج کس موضوع سخن پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں۔ تو حضور سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ میری ٹرانسمیشن کا حصہ بنے۔ بہت ضروری ہو چکا ہے آج کل کے اس موجودہ دور کے اندر کہ انسانوں کو یہ، اور خاص کر بالخصوص مسلمانوں کو یہ بات باور کروائی جائے اور اس کا یقین دلایا جائے کہ آپ نے بھی ایک دن مرنا ہے۔ بظاہر تو جب جنازہ دیکھا جاتا ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ استغفر اللہ کل ہمارا بھی یہی حال ہوگا، لیکن چند لمحات کے بعد پھر دنیاوی معاملات میں بندہ گم ہو جاتا ہے۔ حضور آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور جو سیرت نبوی کے مطابق ہمیں کیا سبق ملتا ہے کہ ہم موت کی تیاری کس طرح کریں اور کس طرح اس سلسلے کو آگے لے کے چلیں؟ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ لولیہ والصلاۃ لنبیہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الحبیب الامین الرؤوف الرحیم۔ ببرکت ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔
گنہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، واہ، گنہگار جو محشر میں فریاد کریں گے، آیا ہوں میں آیا ہوں سرکار کہیں گے۔ اللہ اللہ، سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں، سر سجدے میں ہوگا کھل جائیں گی زلفیں، امت کی بخشش کا اصرار کریں گے۔ اللہ اللہ اللہ، اللہ رب العالمین کی پاک اور مقدس بارگاہ میں ملائکہ عرض کریں گے، یا الہ العالمین، یا احکم الحاکمین، تو نے دوزخ کو بھی بنایا، جنت کو بھی بنایا، یا رب ذوالجلال، اگر سب کو بخشنا ہی تھا تو پھر مالک الملک تو نے دوزخ کو کیوں بنایا، جنت کو بنا دیتا۔ قدرت کی آواز آئے گی، یہ قہر و غضب میرا، یہ قہر و غضب میرا، حضور کو مخاطب کر کے رہا فرمائے گا، یہ قہر و غضب میرا تیرے دشمن کے لیے ہے، تیرے چاہنے والوں سے ہم پیار کریں گے۔ اللہ 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 اللہ۔ بعد از حمد و ثنا، معزز سامعین ذی احتشام، آج کے اس خوبصورت پیغام حق چینل کی وساطت سے میں آپ احباب کے سامنے جو چند گزارشات پیش کر رہا ہوں، اللہ پاک کی مقدس اور پاک بارگاہ میں التجا ہے، مالک الملک اس چینل کو اور آپ تمام بانیان کو اللہ کریم دن دگنا رات چگنا ترقیاں و برکتیں عطا فرمائے، آمین آمین۔ پیغام حق کے اس خوبصورت سٹیج سے ایک خوبصورت میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں۔ مجھے جو موضوع دیا گیا ہے کہ موت کی تیاری اور موت کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے، تو سامعین محترم، اللہ رب العالمین نے اس عالم آب و گل کو لفظ کن سے تخلیق فرمایا۔ بے شک وہ مالک وحدہ لا شریک ہے، اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے احکام، اپنے افعال میں وہ یکتا ہے، بے شک وہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس مالک الملک نے اپنی ذات کا مظہر ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بنایا، سبحان اللہ، اور مالک الملک نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بشری لبادے میں اس دنیا میں بھیجا تو اللہ رب العالمین نے کل کائنات کے لیے جو دستور حیات، جو کتاب انقلاب قرآن مجید فرقان حمید ہے، اللہ رب العالمین نے اس میں اعلان فرما دیا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سبحان اللہ، تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ بے شک بے شک۔ اسی قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ اکبر، ہر ذی روح نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آیا ایک نہ ایک دن اس نے اس دنیا سے جانا ہے۔ بے شک۔ یاد رکھیں، اللہ رب العالمین اپنی ذات، اپنی صفات میں وہ یکتا ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اس نے اپنی ذات کا مظہر انبیاء کو اس دنیا میں بھیجا، اور مالک الملک جس طرح اس کا ایک نظام ہے اللہ پاک کا، جس طرح سارے انسان برابر نہیں، اسی طرح سب کی موت بھی برابر نہیں۔ اللہ اکبر، چہرے مختلف، خد و خال مختلف، قد و قامت مختلف، موت کے ذائقے بھی مختلف۔ میں ایک بات ابتدائی میں کرنا چاہتا ہوں، یاد رکھیں کہ عام بندے کی جی اور ایک نبی کی موت میں فرق ہوتا ہے۔
بے شک بے شک. حالانکہ یہ موضوع نہیں، میرا یہ موضوع نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی اس پہ بات کریں گے، لیکن میں بات اس وجہ سے کرنا چاہتا ہوں کہ سامعین کو یہ بھی پتہ چل جائے کہ نبی اور امتی میں فرق ہوتا ہے. بے شک بے شک. نبی اور امتی میں فرق ہے. امتی میں فرق ہوتا ہے. نبی جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں، ان کا دنیا میں آنا، ان کا دنیا سے جانا، امتی کے دنیا میں آنے، دنیا میں جانے، اس میں فرق ہے، مختلف ہے. اللہ کریم نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لبادہ بشری میں، جی، اس عالم آب و گل میں اللہ کریم نے بھیجا ضرور، لیکن رب ذوالجلال نے حقیقت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نورانیت بنایا ہے. بے شک بے شک بے شک. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح سارے انسان برابر ہیں اسی طرح انبیاء اور عام انسان یہ بھی برابر ہیں. یہ بالکل غلط ہے. اس کنسیپٹ کو بالکل ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہیے. یاد رکھیں کہ انبیاء کرام پر جو موت آتی ہے وہ موت آنے واحد کے لیے ہوتی ہے، آنے واحد کے لیے ہوتی ہے. انبیاء کرام اپنی قبروں میں اسی طرح زندہ ہوتے ہیں جس طرح وہ عام دنیا میں تھے. بے شک بے شک. حدیث مصطفیٰ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، ان اللہ تعالی حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزقون، کہ اللہ کے نبی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. اللہ اکبر. وہ اپنی قبروں میں ذکر کرتے ہیں، وہاں پہ ان کو اللہ پاک ان کو رزق بھی پہنچاتا ہے، وہ مالک کو یاد بھی کرتے ہیں. تو یاد رکھیے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو جس نبی کا امتی بنایا ہے، ان کی امت ہونے کے لیے انبیاء کرام دعائیں فرمایا کرتے تھے. جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام، جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جیسے جلیل القدر انبیاء کرام، آپ اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا الہ العالمین یا حکم الحاکمین، ہم کو نبوت اور رسالت نہ عطا فرماتا اللہ کریم، ہمیں آپ اللہ رب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہمیں بنا دیتا، ان کی امت میں پیدا فرما دیتا. تو یاد رکھیے کہ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. بے شک بے شک. کوئی بھی شخص وہ موت کی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا. اور ہمارے ہاں ہم مسلمان ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے ہیں، سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے کھلی کتاب کی طرح ہے، سورج کی طرح چمک رہی ہے. تو ہم اس پہ عمل کرتے ہوئے جب ایک بندہ ہمارے ہاتھوں میں پیدا ہونے والا، ہمارے سامنے زندگی گزارنے والا جب دنیا سے چلا جاتا ہے، تو ہم جب وہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو ہم اسے اچھے طریقے کے ساتھ، ہم پہلے وہ جناب والا انہیں غسل دیتے ہیں، پھر انہیں ہم کفن دیتے ہیں، اور کفنانے کے بعد پھر ہم انہیں چرپائی پہ رکھ کر کندھوں پہ اٹھا کر اعزاز کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ہم جناب والا پروٹوکول کے ساتھ ہم انہیں جنازہ گاہ کی طرف لے کے جاتے ہیں. جنازہ گاہ کی طرف لے جا کر ہم ان کی نماز جنازہ ادا کرتے ہیں. لیکن نماز جنازہ ادا کرنے سے پہلے جب ایک بندہ زندہ ہے تو اس کو چاہیے کہ جب وہ مقام اس پہ آتا ہے، وہ مقام جب اس پہ آتا ہے کہ وہ اس جناب والا وہ محتاج ہو جائے، اس کو کندھوں پہ اٹھایا جائے، اس کو کوئی نہلائے، اس کو کوئی جناب والا کیا کہتے ہیں لباس پہنائے، کوئی کفن پہنائے، اس مقام سے پہلے بندے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بندہ اس مقام کی تیاری کر لے. بے شک. جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی پاک اور مقدس بارگاہ میں میں آپ کو لے کے چلتا ہوں. آپ نے ایک تنہا پہ ایک بندے کو رکھا ہوا تھا. اللہ اکبر. تنہا پہ ایک بندے کو رکھا ہوا تھا تو آپ نے فرمایا کہ روزانہ آ کر مجھے موت کی یاد دلایا کرو. آہا، میری کچہری لگنے سے پہلے مجھے روزانہ موت کی یاد دلایا کرو. بندہ روزانہ آ کر امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک بارگاہ میں عرض کرتا کہ اے امیر المومنین، موت کو بھی یاد کریں.
اللہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے اکثر ذم اللذات یعنی الموت، کہ لذتوں کو ختم کر دینے والی موت کو یاد کیا کرو اور کثرت سے یاد کیا کرو. اکثر ذم اللذات یعنی لذتیں ساری ختم کرنے دینے والی جو چیز ہے وہ موت ہے. جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو اس وقت انسان کو دنیا بھول جاتی ہے، بلکہ رب کی یاد میں انسان آ جاتا ہے. بے شک بے شک. جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جوانی تھی، آپ نے جب اس بندے کو رکھا، وہ بندہ روزانہ آ کے آپ کو یاد دلاتا کہ امیر المومنین آج آپ موت کو یاد کر لیں. تو اچانک ایسے ہوا کہ ایک دن آپ کی ریش مبارک میں، داڑھی مبارک میں ایک سفید بال آ گیا. اللہ اکبر. آج ہم جناب والا بچپن سے جب جوانی کی طرف آتے ہیں، جوانی سے آگے ہم بڑھاپے کی طرف جاتے ہیں، جب جوانی میں ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ اس اللہ کی سرزمین پر ہم سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں. بے شک بے شک. یاد رکھیں کہ کل من علیہ فان و یبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ اکبر. یہ دنیا ساری ختم ہو جائے گی، ایک اس مالک کا نام رہ جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تو آپ نا جب انسان پہ آتی ہے، جوانی آتی ہے، تو انسان بندے کو، اپنے ساتھ والے بھائی کو وہ انسان نہیں سمجھتا. بے شک. حقوق پامال کرتا ہے وہ جناب والا اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے حقوق کا خیال نہیں رکھتا، اسے انسان نہیں سمجھتا، اسے اس بات کی فکر نہیں ہوتی ہے کہ میں نے بھی اس دنیا سے جانا ہے. اللہ اللہ. لیکن ذرا امیر المومنین کی بات سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کا سینے میں ٹھنڈ پیدا ہو جائے گی. آپ نے فرمایا اس قاصد کو، اس آنے والے کو، جو آپ نے تنہا پہ نوکر رکھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا کہ اب نہ آیا کرو. میں کہا حضور وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میری داڑھی میں اب ایک سفید بال آ گیا ہے. اللہ اللہ اللہ. اب سفید بال آ چکا ہے. میری داڑھی میں سفید بال آ گیا ہے. اب وہ مجھے روزانہ اس بات کی یاد دلا رہا ہے کہ ابھی جوانی ختم، ابھی بڑھاپا آ گیا ہے. اور آپ یہ جو سفید بال آ جاتے ہیں، یا انسان بیمار ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا انسان پہ کوئی کمزوری آ جاتی ہے، سمجھ لیں کہ وہ موت کا قاصد آ جاتا ہے کہ ابھی موت کی تیاری کر لو. اچھا، یہ بڑی خوش قسمتی ہوتی ہے کہ جب انسان پہلے بیمار ہو اس کی طرف ایک الٹیمیٹم، ایک اس کی طرف دستک آ جاتی ہے کہ اپنی تیاری کر لو. یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے کہ جب ایک بندے پہ جناب والا بیماری آ جاتی ہے. ایک حدیث پاک کیا میں اس کو مفہوم عرض کر دیتا ہوں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا کہتے ہیں فرمان ذیشان ہے. میں مفہوم عرض کرتا ہوں کہ جس بندے کو بخار میں موت آتی ہے، بیماری میں موت آتی ہے، اسے شہادت کا اللہ رتبہ عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بیماری اللہ کی بڑی نعمت ہے. بے شک بے شک. بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. بندہ اسے جب انسان پہ بیماری آتی ہے تو انسان کے گناہ جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. بلکہ یہاں پر تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا تھا کہ جو بیماری ہے، جس طرح آپ نے فرمایا کہ یہ انسان کے گناہوں کو اس طرح جاڑتی ہے کہ جس طرح ایک سوکھی ٹہنی ہو اور اسے بندہ اس طرح ہوا میں اس کو جھنجھوڑتا ہے اپنے ہاتھ سے، اور جس طرح اس کے پتے گرتے ہیں اس طرح انسان کے گناہ بھی جو ہے وہ گرنا معاف فرما دیتی ہے. اور پھر بیمار کی عیادت کرنے جائیں، اور جب انسان اس نیت سے جائے کہ میں اس کے پاس جاؤں گا، اسے تھوڑی تسلی محسوس ہوگی، اسے تھوڑی تسکین محسوس ہوگی. اگر اس نیت سے کوئی بندہ کسی کی عیادت کے لیے جاتا ہے تو اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میں اس کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہوں. کتنی بڑی سعادت ہے. بہت. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو منع کر دیا. اللہ اکبر. کہ اب آپ نہ آیا کرو، کہ اب مجھے ایک سفید بال آ گیا ہے میری داڑھی میں اور وہ مجھے موت کی یاد دلا رہا ہے. سوچنے کی بات یہ ہے، یہ بات ہمیں سوچنے پہ مجبور کرتی ہے. جس کی داڑھی میں ایک سفید بال آ جائے اسے دنیا کا سکون نہیں لگتا، بلکہ اسے جناب والا اللہ کی یاد میں وہ صبح و شام اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ان کو رب کی یاد میں مگن ہو رہے ہیں اور ان کی زندگی گزر رہی ہے اس بات پہ. آج ہم اگر بڑھاپا بھی آ جاتا ہے، داڑھی ساری سفید ہو جاتی ہے، جسم کپانا شروع ہو جاتا ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں موت نظر نہیں آتی ہے. جو میں نے بات کہی تھی کہ جب انسان اس مقام پہ آ جاتا ہے کہ انسان کیا کہتے ہیں معذور ہو جاتا ہے، انسان محتاج ہو جاتا ہے، ہم اسے
کفنا کر، ہم اسے غسل دے کر، ہم اسے چرپائی پہ رکھ کر ہم جنازہ گاہ کی طرف لے جاتے ہیں، تو اس سے پہلے انسان کو چاہیے اس کی تیاری کرے. کیا تیاری کرے؟ اللہ اکبر. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث. مرنے سے پہلے، چونکہ آپ نے کہا تھا کہ مرنے سے پہلے انسان کو کیا کرنا چاہیے، تو میں یہ عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، اور یہ ایک بہت اچھی حدیث پاک ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، امام الانبیاء کا فرمان ذیشان ہے کہ جب ایک بندہ مر جاتا ہے، جب ایک بندہ مر جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث ولد صالح یدعو لہ. ولد صالح یدعو لہ، باپ فوت ہو گیا، باپ نے اولاد کی اچھی تربیت کی، اسے زندگی میں اچھا لکھایا پڑھایا، اچھا سکھایا اس نے. جب بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے تو اولاد جب باپ کے حق میں رب کی بارگاہ میں فریاد کرتی، یا اللہ میرے والد کی مغفرت فرما، تو اس وقت رب ذوالجلال آسمان کی ساری جناب والا حجابات کو ہٹا کر اللہ اس بندے کی دعا کو اپنی پاک بارگاہ میں شرف قبولی عطا فرما لیتا ہے. سبحان اللہ. ولد صالح یدعو لہ. اب اس میں یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ دنیا کی تعلیم بچے کو نہ دیں. میں آج کے اس پیغام حق کی وساطت سے یہ حق کا پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اس سے یہ قطعاً کہیں نہیں منع کہ آپ اولاد کو دنیا کی تعلیم نہ کریں، بلکہ آپ دنیا کی تعلیم دیں. جی. جو ہمارے بھائی اس بات پہ لڑنا جھگڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کچھ جناب والا علماء حضرات یا کچھ قراء حضرات یا کچھ جناب والا باقی ہمارے جتنے رہنما حضرات ہیں وہ کہتے ہیں نہیں آپ بچوں کو جناب والا اس کی طرف لے کے آئیں، دین کی طرف لے کے آئیں. یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی اہل علم لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ دین کا علم بھی سیکھیں، دنیا کا علم بھی ساتھ سیکھیں. بے شک. اس سے قطعاً یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ ولد صالح یدعو لہ آپ بچے کو مدرسے میں بھیجیں گے یا بچے کو آپ جناب والا کسی درسگاہ میں بھیجیں گے تو اس کے بھی بچہ آپ کا درست بنے گا. آپ مدارس میں بھیجنا چاہیے، ضرورت ہے اس عمر کی، بچوں کو مدرسے کی طرف بھیجنا چاہیے، لیکن ان کے ساتھ اخلاقی تربیت ہونی چاہیے. جی. ولد صالح، اگر ایک بچے کو ہم درسگاہ کی طرف بھیجتے ہیں اور وہ بچہ وہاں سے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اگر وہ اچھے راستے پہ نہیں چلتا، سمجھ لیں کہ اس نے زندگی بیکار کی ہے. بے شک. اور اگر ایک وہی بچہ ہے ایک دنیا کے اسکول کی طرف ہے اور وہ جناب اچھی تعلیم حاصل کرتا ہے، اچھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد وہ 5 وقت کا نمازی ہے، وہ تہجد گزار ہے، وہ روزے کا پابند ہے، وہ زکوٰۃ کا پابند ہے، وہ حج کا پابند ہے، وہ حقوق اللہ حقوق العباد کا پابند ہے، تو آپ کمپیریزن کریں کہ صالح کون بنا. کہنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی تعلیم بھی ضروری ہے اور مدرسے کی تعلیم بھی، دینی تعلیم بھی ضروری ہے. جی. تعلیم میں دونوں ضروری ہیں، لیکن ان تعلیم کے ساتھ بچے کی اخلاقی تربیت جب کریں گے تو بچہ تب نیک بنے گا. وہ چاہے جس درسگاہ سے بھی ہو، چاہے وہ مکتب سے ہو چاہے مسجد سے ہو، اس کی اخلاقیاتی جو تربیت ہے وہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے، تاکہ وہی آپ کے کام آنی ہے اور اگلی نسلوں کو سنوارنے کے لیے بھی وہ خوشائن ثابت ہوگی. ولد صالح یدعو لہ وعلم ینتفع بہ. ایک تو ہے نا کہ نیک اولاد آپ نے چھوڑی، وہ والدین کے لیے دعا کرتی ہے، اللہ پاک اس کے توسل سے والد کی مغفرت فرماتا ہے. دوسری بات ہے وعلم ینتفع بہ. ایک شخص نے کوئی اپنا شاگرد پیدا کر دیا، کسی کو کوئی تعلیم دی ہے، سکھا دیا، استاد ہے، اس نے کسی کو کوئی ہنر سکھا دیا، وہ رزق حلال کماتا ہے اسے. ایک قاری صاحب ہیں، انہوں نے بچے کو قرآن پڑھایا. ایک جناب والا استاد ہیں، انہوں نے شاگرد کو مدرسے میں اسکول میں اچھی تعلیم دی ہے. وہ اچھی تعلیم ان کا دینا ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جاتا ہے. بے شک بے شک. جب دنیا سے وہ چلے جائیں گے وہی تربیت یافتہ جب وہ جناب آگے ڈیلیور کرتا جائے گا، وہی جناب آگے جب اس علم کو پھیلاتا جائے گا، اللہ رب العالمین اس علم کی برکت سے اس مرنے والے کے درجات میں بلندی پیدا فرماتا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. وصدقۃ جاریۃ.
تیسری بات ہے صدقہ جاریہ. اللہ اکبر. صدقہ جاریہ کیا ہے؟ آپ نے اب ظاہری بات ہے بندہ فوت ہو گیا ہے, جی جی, اب وہ نماز نہیں پڑھ سکتا, روزہ نہیں رکھ سکتا, روزہ نہیں رکھ حقوق سکتا, اللہ حقوق العباد حج پورے نہیں کر سکتا, زکوٰۃ نہیں دے سکتا, کچھ نہیں کر چیزوں سے سکتا. مبرہ ہو چکا ہے. ان تمام چیزوں سے وہ اب کٹ آف ہو چکا ہے. جی. اب جو چیز اس کے کام آنے والی ہے وہ یہ 3 چیزیں کام آنے. جب دنیا میں اس نے یہ 3 کام کیے ہوئے ہیں نا اگر بندے نے, تو میں سمجھتا ہوں کہ اس بندے نے تو اپنا ایک اچھا درخت دنیا میں وہ لگا گیا ہے جو پھل دے رہا ہے. اللہ اکبر. یہ تو آج ہم بچوں کو حافظ بناتے ہیں تو دنیا میں تو لوگ عقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ تو بچہ کیا بیٹا آپ کا کرتا ہے حافظ, کیا کرے گا معاشرے کے لیے. لیکن یہ ثمر اس وقت اس چیز کا ملتا ہے جب بندہ دنیا سے جاتا ہے. اللہ اکبر. اور وہ پورا قرآن پاک پڑھ کے جب وہ بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا میں پڑھتا ہے نا تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی کہتی ہے کہ جس کا بیٹا مجھے دنیا میں رحمان اور رحیم کہتا ہو میں اسے اس کے والد کو عذاب نہیں دے سکتا ہوں. تو سامعین محترم میں کہتا ہوں کہ تیسری چیز ہے صدقہ جاریہ. صدقہ جاریہ کیا ہے؟ آپ نے کوئی کنواں کھدوا دیا, جی, لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں. آپ نے کوئی راستہ بنوا دیا, مسجد بنوا دی, اسکول بنوا دیا. آپ نے کسی بیوہ کے سر پہ جناب والا دستے شفقت رکھ دیا. آج اگر محلے میں پڑوس میں کوئی غریب بندے, کوئی غریب بچے جو ہیں وہ یا بیوہ عورت جو ہے وہ روٹی کے نوالے کو ترستی ہو اور ساتھ پڑوس میں بندے کو خبر تک نہ ہو اور اس کے بچے جناب والا وہ 3 ٹائم سیر ہو کے کھانا کھا رہے ہوں اور بندہ یہ کہے کہ میں نے بہت اچھا کام کیا, میں جناب والا میرے بچے تو بہت اچھے ہیں, اس کا کوئی فائدہ نہیں. اپنے لیے جیتے ہو, غیروں کے لیے جینا سیکھو. اللہ اکبر. پھولوں پہ سونے والوں کانٹوں پہ سونا سیکھو. اگر ایک بندہ کسی بیوہ عورت کی جناب والا خدمت کرے گا, کسی غریب بچے کی خدمت کرے گا, جب تک وہ زندہ رہیں گے وہ اچھی جناب والا تعلیم حاصل کرتے رہیں گے یا وہ آگے معاشرے کے لیے اچھے کام کریں گے. جس بندے نے ان کی پرورش کی ہے اللہ رب العالمین ان کے وہ جو صدقہ جاریہ جس نے ان کی تعلیم ان کو دی ہوئی ہے, اللہ پاک اس کام کی وجہ سے مرنے والے کے درجات میں بلندی پیدا فرماتا ہے. بے شک بے شک بے شک. تو میں آج کے اس پیغام حق کی وساطت سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں, میرے دوستوں, معزز سامعین, قبل اس کے کہ وہ وقت ہم لوگوں پہ آئے, قبل اس کے کہ وہ وقت ہم لوگوں پہ آئے, ہم لوگ جناب والا اس وقت ہم اپنے ہاتھ نہ ہلا سکیں, ہم جناب اپنی دیکھیے جی سب سے بڑی محتاجی کے انسان اپنے آپ کو سنوار نہیں سکتا, کچھ نہیں کر سکتا, اپنے آپ کو نہلا تک نہیں سکتا, کچھ نہیں کر سکتا, اپنے بدن سے نہ کپڑے اتار سکتا ہے, نہ نئے کپڑے پہن سکتا ہے, نہ اپنے لیے قبر کھود سکتا ہے. تو انسان کے پاس ملکیت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں. انسان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے. کوشش یہی کیا کریں کہ حقوق العباد, حقوق اللہ کا ضرور خیال کیا کریں. انہی میں سارا ثمر ہے, انہی میں آپ کی بقا بھی ہے اور انہی میں کامیابی آخرت میں بھی ہونی ہے, قبر میں بھی ہونی ہے اور زندگی بھی آسان انہی وجوہات سے ہوگی. تو حضور قبلہ بہت شکریہ, آپ نے بڑی خوبصورت موضوع سخن پر آج اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے, اللہ پاک مزید آپ کو ترقیاں عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز زندگی رہی تو پھر انشاءاللہ ضرور انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی. ضرور عرض کریں گے. میں اپنے تمام سامعین کو یہ بات ان سے یہ گزارش کروں گا کہ قبل اس کے کہ وہ وقت ہم لوگوں پہ آئے, جی جی, ہم لوگ اس وقت کی تیاری اسے قبل کر لیں. تیاری کیا ہے؟ جب صبح, ظہر, عصر, مغرب, عشاء, اللہ اللہ, جب اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے, جب ہم اس وقت جب جنازے کے لیے اعلان ہوتا ہے تو ہم جنازے کی طرف بھاگ کے جاتے ہیں. اگر ہم بھاگ کر مسجد کی طرف فرض کفایہ پورا کرنے کے لیے پورا کرنے کے لیے ہم بھاگ کے جاتے ہیں, لیکن جب فرض عین کی باری آتی ہے تو ہم سستی کر جاتے ہیں, اختیار کرتے ہیں. میرا یہ آج کے پیغام حق کی وساطت سے یہی پیغام ہے کہ مساجد کو آباد کریں. بے شک. اور میرا یہ ایمان ہے کہ جو بندہ نماز کا پابند بن جائے گا رب ذوالجلال اس کی قبر کو روشن و منور فرما دے گا. بے شک بے شک. اللہ کریم کی پاک اور مقدس بارگاہ میں التجا ہے کہ مالک الملک ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الہی دلوں کو مرکز مہر وفا کر, حریم میں کبریا سے آشنا کر,
جسے نانے جویں بخشی ہے تو نے اسے بازو حیدر بھی عطا کر وما توفیقی الا باللہ۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، بڑے ہی خوبصورت انداز میں آپ گفتگو سماعت فرما رہے تھے کہ انسان کو کس طرح موت کی تیاری کرنی چاہیے، اور جس طرح کہ بالخصوص اس میں جو ذکر کیا گیا کہ تربیت اولاد کی بہتر ہو، آگے دین کی ایسی تربیت لوگوں کی جائے، انہیں موٹیویشن دیا جائے دین کے بارے میں، ان کی تربیت کریں گے، وہ آگے اسی تربیت کا سلسلہ تا قیامت چلتا رہے گا، آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ مساجد کی جب بات کی جائے تو حصہ ضرور ڈالا کریں، یہ نہ دیکھا کریں کہ مولوی صاحب اپنے جیب میں ڈالیں گے، اگر اتنی بے اعتباری ہو تو کم از کم جو مال ہے، جو انہیں ضرورت ہے، وہ خرید کر وہاں چھوڑ آیا کریں، اس میں تو بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ تو کوشش یہ کیا کریں، موت کی تیاری کریں، اور یہ ذہن میں ہمیشہ پیوست رکھیں اور ذہن میں ڈال کے رکھیں کہ ہم نے مرنا ہے، مرنا ہے، مرنا ہے، موت ضرور آئے گی۔ اور جب محشر کا میدان ہو تو بڑا خوبصورت ایک جملہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ بھروسہ اس کو کہتے ہیں گناہ گاروں نے محشر میں، خدا کے سامنے تم کو پکارا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ گناہ گاروں کا بھی یہی بھروسہ تھا کہ آج اللہ کریم تو یہاں پر جلوہ افروز ہیں، ان کا جاہ و جلال ہے، لیکن آج بھی اگر رحیمی اور کریمی کی نظر سے ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اسی عقیدے کے ساتھ آپ اپنی عقائد کو بھی مضبوط کریں اور ساتھ ساتھ موت کی تیاری بھی کریں۔ اللہ کریم کی ذات ان تمام باتوں پر مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے ہفتے ایک نئے موضوع سخن اور خوبصورت موضوع سخن کو لے کر آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے اسم زبان عمر فاروق نظامی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔